الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع گوجدات، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر سید حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی دراجات ہے، اور جتنے حاضرین میرے سمیت یہاں حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جو گونگا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، جس کی زبان چوک پر باتیں کرنے کے لیے اسے بھی چپ رہنا چاہیے، جس کی موبائل پر گپ لگانے کے لیے اسے بھی چپ رہنا چاہیے۔ آپ نے جس بندے کی زبان نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے اسے بھی چپ رہنا چاہیے، اور جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے، میری جان بھی حسین کے نانے کے لیے، اب وہ بندہ چپ کر کے نہ بیٹھے، اونچی آواز سے پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مسجد حاضہ میں انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل حاجی بشیر احمد صاحب پٹواری، مار نذیر احمد صاحب، حاجی غلام قادر صاحب، حاجی محمد ممتاز صاحب، ان کے آباب نے، اور مجھے ابھی بتلایا گیا کہ کوئی شادی کی تقریب کے سلسلے میں بھی اس محفل کا انعقاد ہے، اور اس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید امام احمد امام بخاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ فرما رہے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین اونچی نہ کہ جے پرچہ ہو جانا توڑے تھے، بولیے اونچی آواز سے کہیے آمین۔ اللہ اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اس محفل میں حاضری کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری و ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بنا دیتا۔ جنہیں شک ہے وہ چپ رہے، جنہیں پاک ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے میری امت کا سب سے بدترین بندہ دکھلائیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ صبح جب گھر سے باہر نکلو گے، جو بندہ تمہیں سب سے پہلے ملے گا وہ تیری امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صبح گھر سے باہر نکلے تو جو بندہ سب سے پہلے آپ کو ملا وہ اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھا کر جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ جب وہ گزر گیا تو نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ اب مجھے میری امت کا سب سے بہترین بندہ
دکھلائیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب شام کو گھر واپس پلٹو گے سب سے آخر میں جس بندے سے ملاقات ہوگی وہ تیری امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شام کو واپس پلٹے تو آپ کی ملاقات سب سے آخر میں جس شخص سے ہوئی یہ وہی بندہ تھا جو صبح حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے ملا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے اگر یہ بدترین ہے تو بہترین نہیں ہو سکتا، اگر بہترین ہے تو بدترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی اور فرمایا موسیٰ حیران کیوں ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے رب کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا میں تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں مگر یہ تو بتلا دے صبح بدترین تھا تو اب بہترین کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سن، صبح جب یہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر نکلا تو آگے جنگل تھا، جنگل بہت بڑا تھا۔ اس کے بیٹے نے جنگل دیکھا، اس نے اپنے باپ سے کہا بابا یہ جنگل تو بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے یہ اس جنگل سے زیادہ بڑا ہے۔ اس نے کہا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جس زمین پر یہ پہاڑ کھڑا ہے وہ زمین اس پہاڑ سے بڑی ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا ابا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو آسمان ہے یہ اس زمین سے بڑا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا تیرے آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو موسیٰ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر رویا اور رو کر کہنے لگا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا ہمیں رحیم اور کریم مانے پھر بدترین رہ جائے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جو ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بنا دے۔ بننا چاہتے ہیں بہترین؟ آپ لینا چاہتے ہیں اس کی رحمت؟ سارے نہیں بولے، جو گونگا چپ رہے جسے اس کی رحمت کی ضرورت ہے رکھے سبحان اللہ۔ لینا چاہتے ہیں اس کی رحمت؟ پھر اٹھ کر ہر بندہ آگے آ جائے، بس یہ اگلے بندوں کے علاوہ پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ سنی نا ضدی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ضدی نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں بھابی کو بیٹھا ہے تو وہ جگہ رجسٹری کرا لے اپنے نام، اور جو سنی بیٹھا نا وہ ضدی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنی ضدی نہیں ہوتا۔ اور سنی کون ہوتا ہے؟ ارے سنیے 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 اور اپنی زندگی سنی بن کر گزاریے، اس لیے کہ سنی کا مقام یہ ہے، سنی کی پہچان یہ ہے کہ سنی جلتا نہیں ہے۔ سنی جلتا نہیں ہے۔ ارے جو ولیوں سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا، وہ سنی نہ رہا۔ جو نبی کے صحابہ سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا، وہ سنی نہ رہا۔ جو نبی کی اہل بیت سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا، وہ سنی نہ رہا۔ جو نبیوں سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا، وہ سنی نہ رہا۔ جو مصطفیٰ سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا، وہ سنی نہ رہا۔ ارے سنی بن اس لیے کہ سنی بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے، سنی بنا بھی نبی کا۔ نعرہ تکبیر، اچھا بول میرا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیا بات! دوسرا ویسے نہ کھان جی میں سنے ہیں نا تو میرا رون نو دل کر دسی آدھی یہ بس اگلے لوگوں سے علاوہ پچھلے لوگ تو محفل میں تھے ہی نہیں۔ مجھے ویسے انہوں نے بتایا کہ یہاں تو بڑے بڑے خطیب آئے ہیں، بڑے بڑے آتے، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو جلسہ سننا نہیں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کی محفل میں بیٹھتے کیسے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، حضور کی محفل میں اپنی مرضی نہیں چلتی، مرضی بھی حضور کی چلتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا جہاں دل کرے بیٹھ جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھنے والے؟ اور یاد رکھیے گا حضور کی محفل میں آگے بیٹھنے کی کوشش کیا، کبھی کوشش نہ کیا کرے پیچھے بیٹھ، اس لیے کہ جو یہاں پیچھے ہے وہ وہاں بھی پیچھے رہے گا، اور جو یہاں آگے ہے وہ وہاں بھی آگے رہے گا۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم۔
ایک لمحے میں بدترین کو بہترین بناتا ہے. اور درود و سلام ہے ان پر کہ جن کی وجہ سے بہترین بنا. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. توجہ کیجئے گا, ایسے ہی تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے, یہ تو ہمارا بچہ ہے, شاگرد ہے, عزیز ہے ہمارا, جذباتی ہو گیا ہے. اصل میں وہ یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں نہیں بولنے چاہیے. علماء جو ہوتے ہیں نا وہ کس لیے کہتے ہیں, دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایسے, یہ اصل یہ لفظ ہلکے ہیں, یہ پھر بندہ نا اس میں بڑھ جاتا ہے آگے. اور حضور کی ذات ایسی ہے کہ جہاں جبریل بھی اونچا سانس نہیں لیتا. کچھ سوچ لینا چاہیے. بیٹا ہے ہمارا عزیز ہے, سمجھا دیں گے جذبہ. حالانکہ اس نے اس رات ہم سے بات بھی کی تھی فیس بک پہ, کسی اور کے حوالے سے کی تھی کہ وہ آپ نے ایسے کہا, تو میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا. بزرگوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں, وہ شاہ جی سمجھتے ہیں, انہوں نے میری تائید بھی کی ہے. بزرگوں کا کچھ معاملہ اور ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ عشق میں ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے محبوب کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا, تو پھر ہم اس کی برابری کر سکتے ہیں. اب بولنا نہ پرچہ ہو جانا توڑے تھے, پتہ نہیں ہوں تو سب مہنگائی تو چپ ہو کہ اپنی آدتاں تو چپ ہو. اس ویلے تے سارے آندے سی عمران خان دے جلسے نچنے نو دل کردا, ہن نچو نا, ہن نچو, نچائی تے رہیا تانوں. اب بولو, اس لیے کہ یہ ویسے بھی بولنے کا وقت ہے. کمال ہے, کمال یہ ہے. ویسے بھی بولنے کا وقت ہے, کلندری اور صاحب آپ کو کمال ہے. بولنا پڑے گا. اس لیے بھی بولنا پڑے گا کہ عاشق چپ نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. ہاں, جو عاشق ہے نا وہ کہیں سبحان اللہ. سنیے سنیے سنیے, عاشق چپ نہیں رہ سکتا. اور یہ کسی ملا یا مفتی کی بات نہیں, خود حضور فرماتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے. یہ حج کرنے گئے تھے, ایران کے رہنے والے تھے, ہرات کے. جب آئے نا مکہ, حج مکمل ہو گیا, لگے قافلہ مدینے جانے, تو یہ بھی چلے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا شاہ جی. حضور نے نور الدین زنگی کو مولانا جامی کی تصویر دکھائی اور سورت دکھا کر, شبی دکھا کر کہا اس بندے کو مدینے میں داخل نہ ہونے دینا. نور الدین زنگی نے حکم دے دیا, مولانا جامی کو مدینے کے سرحد سے واپس کر دیا گیا. روتے ہوئے جامی ایران واپس چلے گئے. اگلے سال پھر حج پر آئے. جب حج مکمل ہوا اور قافلہ مدینے چلنے لگا, جامی نے کہا قافلے والوں ایسا کرو, مجھے اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں شامل کر کے ساتھ لے چلو تاکہ میں کسی طرح مدینے چلا جاؤں. ادھر جامی ریوڑ میں شامل ہو کر چلا, ادھر حضور نے نور الدین زنگی سے فرمایا وہ آ رہا ہے, اور اس مرتبہ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو کر آ رہا ہے, اسے داخل نہ ہونے دینا. نور الدین زنگی نے روک دیا. مولانا پھر روتے چلے گئے. تیسرے سال پھر حج پر آئے. اب انہوں نے قافلہ جب چلا نا مدینے, انہوں نے کہا ایسے کرو, مجھے کسی پیٹی میں بند کر کے ان اونٹوں پر لاد دو جن پر تم نے اناج کی بوریاں لادی ہیں, تاکہ میں کسی طرح مدینے پہنچ جاؤں. ادھر قافلہ چلا مدینے کی طرف, ادھر حضور نے نور الدین زنگی سے کہا وہ آ رہا ہے, اور اس مرتبہ پیٹی میں بند ہو کر آ رہا ہے, اسے داخل نہ ہونے دینا. حضور نور الدین نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. حضور نے فرمایا خاموش, بیعت بھی نہ کرنا, میرا عاشق ہے. نہیں, جن کے کلیجے میں حضور کا عشق ہے, چادروں سے ہاتھ نکال کر کو سبحان اللہ, سینے کا زور لگا کر کو سبحان, اور اونچی آواز سے کو سبحان. حضور نے کہا خبردار, بیعت بھی نہ کرنا, میرا عاشق ہے. نور الدین نے ہاتھ باندھے, عرض کی یا رسول اللہ اگر عاشق ہے تو پھر اسے آنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ حضور نے کہا اس لیے کہ میرے عشق میں اتنا فنا ہو چکا ہے کہ جب وہ ہماری مزار پر آ کر کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو مزار کھل جائے گی. ہمیں قبر سے باہر نکل کر اسے لگانا پڑے گا, ہمیں قبر سے باہر نکل کر. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنیے, حضور نے کہا باہر نکل کر اسے سینے سے لگانا پڑے گا. اس نے ہاتھ باندھے, اس نے کہا یا رسول اللہ ہزاروں اونٹ ہیں, کیا بات, ہزاروں اونٹ ہیں, اوپر ہزاروں بوریاں لدی ہیں, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سے اونٹ کی کون سی پیٹی میں لگا ہوا. ہزاروں اونٹ ہیں, ہزاروں بوریاں ہیں, مجھے کیسے پتا چلے گا وہ کون سے اونٹ کی کون سی پیٹی میں لدا ہوا ہے. اب توجہ کیجئے گا, اور اے میریاں چار گلاں دل جائیں کناں نال سن لئیے نا, روح نکل جائے گی لیکن حضور کا عشق نہیں آپ کے اندر سے نکلے گا. توجہ کیجئے گا, اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا, ہزاروں اونٹ ہیں, ہزاروں بوریاں ہیں, کہ وہ کون سے اونٹ کی پیٹی میں لدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا سن, وہ عاشق ہے, اور عاشق کی نشانی یہ ہے کہ وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے.
جیڑے چوپنے نے انہوں نے سوچنا چاہیے گڑبڑ تو نہیں ہے کوئی. حضور نے فرمایا وہ عاشق ہے. الطاف حسین صاحب حضور نے کہا وہ عاشق ہے اور عاشق کی نشانی یہ ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا. اس نے کہا کیسے پتا چلے گا؟ حضور نے فرمایا سن، جب قافلے مدینے میں داخل ہو جائیں اور وہ اونٹ مدینے میں داخل ہونے لگے نا جن پر اناج کی بوریاں لدی ہیں تو تو ان اونٹوں کے درمیان میں چلنا. جب تو ان اونٹوں کے درمیان میں چلنا نا تو تو اللہ کا نام لینا، میرا نام نہ لینا. جب تو اس اونٹ کے قریب سے گزرے گا جس کی بوری میں وہ لدا ہوا ہے تو وہ بوری پھاٹ کر باہر نکل آئے گا اور تیرا دامن پکڑ کر کہے گا اور رب کو یاد کرنے والے میرے یار کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اور رب کو یاد کرنے والے میرے یار کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے عاشق بن کر بیٹھو. کیا بات ہے، کیا بات. سنو واہ 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 واہ. کیا کہا اللہ حضرت نے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. یہ شاعری نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ. لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت الدنیا. زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. اور جو بندے نہیں بول رہے وہ سنیں کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے؟ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے. جس کی حضور کے لیے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سینے کا زور لگا کر کہا یا رسول اللہ، اور اونچی آواز سے یا رسول اللہ. کیا کہا اللہ حضرت نے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ جان دنیا کے لیے نہیں حضور کے لیے. حضور کے لیے. یہ زبان دنیا کے لیے نہیں حضور کے لیے. ٹی وی تک دیو تک دے نا، وے دیو ٹی وی. ایڈے شریف نہ بنو بولو، میں بھی بہنا ویکھدے ہو نا. راتی 7 بجے تو بعد پھر وہ جڑے نیوز چینل نے انہاں تے شاید جو لگ جاندے نا پروگرام، مختلف اینکر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک پی ٹی آئی دا ساتھ لیندے نے، ایک نون لیگ تے پیپل پارٹی دا. تے پھر وہ کہندا جناب ڈالر 168 روپے دا ہو گیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تے جڑا نون لیگ والا ہوندا وہ کہندا نواز شریف بھی قصور ہے. اچھا ویسے میں حیران اس گلوں ہاں کہ نواز شریف بھی بول پر 133 والے ہلے بھی چوپی بیٹھے. ہون 31 والے ہون تو تسی بول پو، ہون تو باؤ جی بھی بول پے، ہون تو نواز شریف بھی بول پے، تسا بھی ہون بول پو. توجہ ہے؟ وہ جو نون لیگ والا ہوتا نا قاری صاحب، وہ ان سوال کچھ کر دا، وہ آگے سے کہتا نواز شریف بے قصور ہے. وہ کہتا ہے جی پیپل پارٹی والے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے سرداری تو فرشتہ ہے. وہ عمران خان والے نے پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے عمران خان کو تو بڑا لیڈر جمیع کوئی نہیں. پھر آپ کو پتا ہے یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے خڑبڑ ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے مخدوم ہوتے ہیں. ایسے لیے کہ نہیں، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ ان کی باتوں میں تلخی شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک دوسرے اپنے لیڈر کی حمایت میں زور زور سے بولنے لگتے. پھر تساں تکے ہتھی بھی پہ جاندے تسی نہ بولنا، توڑے تے پرچہ ہو جانا ہے. میں نے بڑا خطرہ 131 آ گیا. یہ ہتھی پہ جاندے کہ نہیں پہ جاندے؟ بولیے بولیے. پہ جاندے نا. کیوں؟ اس لیے حضور جس نے نواز شریف کا مال کھایا نا وہ نواز شریف کی تعریفیں کرتا ہے. جس نے زرداری کا مال کھایا ہے وہ زرداری کی باتیں کرتا ہے. جس نے عمران کا کھایا ہے وہ عمران کی کرتا ہے. اور جو ساری زندگی سے حسین کے نانے کا کھا رہے ہیں وہ بغلوں میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد. ہلے بھی 5% نہیں بول رہے. انشاءاللہ تساں کے توڑے تا فرشتے بھی آکسن سبحان اللہ. اللہ تے ماں حضور دا نام لیا ہے نا، اللہ تے حضور دا شان بیان نہیں کیتا، اللہ تا نام لیا. تم کیا ہو؟ تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی کہیں گے سبحان اللہ. سنیے سنیے کیا کہا اللہ حضرت نے؟ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، جس کی حضور کے لیے وہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ جان بھی آپ کے لیے. حضور سیدی یہ جو بابا ہے نا احمد رضا خان، یہ پٹھان ہے، یہ قوم کا پٹھان ہے. علماء بولنے ذرا، یہ قوم کا پٹھان ہے. احمد رضا خان
اور الطاف صاحب جی کمینیاں لوگاں نے جدوں اعلیٰ حضرت کی کسی تصریف میں سے تقریر میں سے کسی کتاب میں سے کسی شعر میں سے نقص نظر نہ آیا نا، جب اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں کہیں کمزوری نظر نہ آئی اور جب اعلیٰ حضرت کے عشق میں کہیں لچک نظر نہ آئی تو انہوں نے کہا احمد رضا کالے رنگ کے تھے۔ احمد رضا اور ماں ایک جگہ تقریر کرنا تو پرچی آئی، اعلیٰ یوم اعلیٰ حضرت کا پرچی آگئی، امام احمد رضا تو کالے رنگ کے تھے۔ میں کہا کھوتی دے پترہ ہووے پٹھان تے ہووے کالے رنگ دا ایڈا نیرتا عمران خان بھی نہیں پایا، ایڈی تبدیلی تا عمران خان بھی لے کے نہیں، کیا بات، ایڈی تبدیلی عمران خان بھی نہیں لے کے، ہووے پٹھان اور ہووے کالے رنگ دا ایڈی تبدیلی عمران خان نہیں لے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو احمد رضا خان ہے نا یہ بابا پٹھان ہے، اس جدو حضور نے تکیا نا اس نے کہا دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ توڑے جو جنہیں بیگم صاحبہ نے آکھا نا تو میری جان ہے وہ چپ روے جیدہ عقیدہ ہے حضور میری جان ہے وہ بول کیا بات تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ بابا پٹھان تھا لیکن یہ جو گولڑے والا بابا ہے نا یہ سید ہے۔ اس نے جب حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں 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 جان حضور کے لیے نہیں، اس صورت نو میں جان آکھا بڑے ٹلے والے بھی نہیں ہاتھ چوک دے، اس صورت نو میں جانا، جس کا عقیدہ وہ بولے صورت نو میں جان آکھا، زور سے بولیے صورت نو میں جان آکھا۔ آج جیڑا بندے نے قسم چکی ہے نا میں نہیں بول رہا، آج قسم توڑ کر بولے اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا۔ پھر سید نے سوچا ایک میرے علی شاہ کی جان تو نہیں ہے نا، یہ آسمان کھڑا تو حضور کی وجہ سے کھڑا، یہ زمین آباد ہے تو حضور کی وجہ سے، یہ سورج کی چمک ہے تو حضور کی وجہ سے، یہ تاروں کی دمک ہے تو حضور کی وجہ سے، یہ چاند کی چاندنی ہے تو حضور کی وجہ سے، یہ جنت کی لہریں ہیں تو حضور کی وجہ سے، یہ جہنم کی عذاب ہے تو حضور کے سبب، یہ آسمانوں کی بلندی ہے حضور کے سبب، یہ ہوا کے فراٹے ہیں حضور کے سبب، یہ پتوں کی سبزی ہے حضور کے سبب، یہ آنکھوں کا نور ہے تو یہ بھی حضور کے سبب، یہ زبان کا شعور ہے یہ بھی حضور کے سبب، یہ ہاتھوں کی طاقت ہے یہ بھی حضور کے سبب۔ تو سید نے سوچا ایک میری جان تو نہیں نا، ایک قدم آگے کیا اور آگے کہا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا۔ پھر سید نے سوچا یہ بھی تھوڑا ہے حضور کی شان بڑی ہے، ایک قدم آگے کیا اور کہا سچا کھتے رب دی شان آکھا، واہ 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 سچا کھتے رب دی شان آکھا۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا This is my academic challenge۔ آدم سے عیسیٰ تک جس نبی نے بھی کہا نا لائق ہے، انہوں نے کہا دلیل کیا ہے، تو کسی نے کہا سورج کا نکلنا دلیل ہے، کسی نے کہا چاند کا چمکنا دلیل ہے، کسی نے کہا پانی کا بہنا دلیل ہے، کسی نے کہا زمین کی نرمی دلیل ہے، کسی نے کہا سورج کی گرمی دلیل ہے، لیکن جب تیرے اور میرے رسول نے کہا نا اللہ ایک ہے، انہوں نے کہا دلیل کیا ہے، فرمایا میری زندگی کے 40 سال، میری زندگی کے 40 سال۔ کیا کہا سید نے جان آنکھاں کے جانے جہان آکھا، سچ آنکھاں تے رب دی شان آکھا، شان اللہ کی بن کے آئے ہیں حضور، شان اللہ کی بن کے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت سے کہا تھا نا اساں اللہ نال گلاں کیتیاں، اے توڑی گلاں تو میں پنجابی پہ بولنا ورنہ میں نے سوکھی تقریر اردو چ لگ رہی، انہاں کیا ماں گلاں کیتیاں اللہ، انہاں کہا اساں کو نہ منساں، تھوڑی سی ہے پنڈی والی زبان ہماری سمجھ لیجئے گا، انہوں نے کہا سا کوئی نہ منسا، پر میں کیوں انہوں نے کہا سام تکاؤ کیویں گلا کیتی ہیں 12 قومان 12 قبیلے ہیں انہوں نے قوم دے 12 قبیلے چوں انہیں 40 بندہ سلیکٹ کیتا، وی پی وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی لے گئے انہیں طور پر کہا کھلو جاؤ تھے ماں جانا پہ اگے ماں گلہ کر سانتے تو سان تک لگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے گئے گلہ کیتیاں اللہ نے واپس پلٹے کہا ہاں بھئی یقین ہو گیا، انہوں نے کہا بالکل پکا یقین ہو گیا، فرمایا چلیں، انہوں نے کہا کدھر، فرمایا گھر، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیوں، انہوں نے کہا موسیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی۔ ایس گالتے تھا دو میں آج چوک کے کانو اپنا چاہیے تھا سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس واسے بھی یہ بھابی کہنے نے سنی اللہ دا تا نا ہی نہیں لیندے نا، آئے تو صرف پیران ہی نان آج انج اللہ دا نا لینے نے دی ماں ہی مر جائے، ہاتھ چک کے دونوں آنکھو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے آنکھو سبحان اللہ۔
فرمایا جس کی صورت آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی. ہم نہیں جائیں گے اسے دیکھے بغیر. حضرت موسیٰ نے کہا نادان نہ بنو, بے وقوف نہ کہ بے وقوفی نہ کرو, چلے نہ بنو. ان کا نہیں ہم دیکھیں کی مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا موسیٰ ہم تو اپنا آپ دکھا دیں گے لیکن ہمیں دیکھ کوئی نہیں سکتا, انہیں کہو جل جائیں گے. حضرت موسیٰ کہ وہ اندھا بھی جل جاسو. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, جلنا ہے تو پھر یار نو تک کی جلسہ ہے, یہ جلنا ہے تو یار تک کے جلسہ. اللہ فرمایا موسیٰ انانات مر جائیں گے. انہوں نے کہا مر جاؤ گے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, مرے تو یار کے دروازے پر مریں گے نا, لیکن دیکھے بغیر نہیں جائیں گے. عرض کی بڑی ضدی ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں موسیٰ ہم پہاڑ پر تجلی ڈالیں گے. ہم کس پر تجلی ڈالیں گے؟ پہاڑ. اب بولنا پڑنا ذرا پہاڑ پر. موسیٰ ہم پہاڑ پر تجلی ڈالیں گے. اگر پہاڑ ٹھہرا رہا اور آپ ہوش کے اندر بچ گئے تو پھر اساں اپنا بکھا دے سا. اور پھر آپ کو پتا نا یہ قرآن کہتا ہے کہ تجلی جب پھینکی پہاڑ پر, اور امام فخر الدین نادی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ تجلی بھی صفاتی تھی اور کتنی تھی, سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ. سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ جب وہ پھینکی تو پہاڑ جلا, 4 حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا, 4 حصوں میں تقسیم ہوا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے تھے. یہ توہین ہے کہنا کہ نبی بے ہوش ہوا. موسیٰ کے ہوش گم ہو گئے تھے, گم ہو گئے تھے. اور وہ 40 کے 40 بندے جل کے مر گئے. جب ہوش واپس آئے انہوں نے کہا تو الیک, میری توبہ میں دوبارہ مطالبہ کروں. لیکن جب لاشیں دیکھی انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے. اللہ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم اسی طرح گئے تو لوگ کہیں گے نبی لے گیا تھا مگر بچا نہ سکا. نبی لے تو گیا تھا مگر بچا نہ سکا. اللہ نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا زندہ کیجئے. اللہ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے, ہم مارنا چاہتے ہیں تو 11 دی خاطر زندہ کرنا بھی جاننے ہیں نا. جیسا مارنا سکتے ہیں تو 11 خاطر زندہ بھی کرنا جاننا ہے. توجہ ہے نا توجہ, ان توجہ کرے جائے. اتھے 40 آکیا اساں تقسوں جی اتھے 1,26,000 کلمہ پڑھے, 1,40,000 کلمہ پڑھے, 1,80,000 کلمہ پڑھیا. کسی ایک نے بھی نہ کہا کہ سانو رب تکاؤ. کسی ایک نے نہ کیا, کیا بات ہے. حتیٰ کہ اس نے بھی نہ کہا کہ جب آخری خطبہ ارشاد کیا اور نماز میں تشریف لائے اور پھر امام اس نماز کا پیچھے ہٹنے لگا تو فرمایا رک جا اپنے مقام پر. لیکن وہ حضرت صدیق اکبر ہٹے پیچھے اور پھر حضور کے برابر ہو گئے اور حضور نے پکڑ کر ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے. پھر حضور نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کرے چاہے وہ اپنے مولا کی قرابت اختیار کرے. تو اس بندے نے اپنے مولا کی قربت کو اختیار کیا. تو پورا مجمع حضور کی توجہ سے گفتگو سن رہا تھا, لیکن ایک چیخ نکلی اور لوگوں نے دیکھا یہ بابا کیوں روتا ہے. حضور تو کسی بندے کی بات کرتے ہیں, یہ بابا کیوں روتا ہے. پورے مجمع میں جہاں علی جیسی ذات بھی موجود تھی کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ وہ بندے سے مراد حضور خود ہیں. صدیق رونے لگے. حضور نے جب اپنے یار کو روتے ہوئے دیکھا نا, حضور نے کہا ابو بکر چپ کر. اب حضور نے ابو بکر کا شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر صبر کر, اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رفیق خلیل بناتا تو میں تجھے اپنا خلیل بناتا. اگر اللہ کے سوا میں کسی کو خلیل بناتا تجھے اپنا خلیل بناتا. ابو بکر صبر کر, جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے دے دیا. اور کہا سنو میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے, لیکن ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب خود ادا کرے گا. اور جس کی شان کا عالم یہ ہو, ارے نعرہ نہ مارے جی, بس نعرہ آخر پہ میں خود ایک لگوا لوں گا, کوئی بندہ نعرہ لگا. جس کی شان کا عالم یہ ہے, حضور ایمان کی خصلتیں بیان کر رہے تھے, وہ صدیق رونے لگا. حضور نے کہا معاف کہتا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے, ایمان کی 360 خصلتیں. حضور نے مسکرا کر کہا تو میرا وہ غلام ہے جس کے اندر 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. قیامت کے دن نمازی کو نماز کے دروازے سے, حاجی کو حج کے دروازے سے, روزہ دار کو صیام کے دروازے سے, سخی کو سخاوت کے دروازے سے, شہید کو شہادت کے دروازے سے, ہر خوبی والے کو دروازے سے پکارا جائے گا. اور رونے لگے. حضور نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی کسی دروازے سے بلا جاؤں گا, پر میں آنسو صاف کر, تو تو وہ ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے ابو بکر ادھر سے آ جا, ابو بکر ادھر سے آ جا, ابو بکر ادھر سے آ جا.
کیا بات سنیے 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 واہ 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 سنیے 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 اس ابو بکر نے بھی نہ کہا، کیا فرمایا تھا کہ ساری امت کا نہیں پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں، اور ابو بکر تیرا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تیرے ایمان والا پلڑا پوری کائنات کے ایمان سے پھر بھی باری رہے۔ اسے ہی کہنا چاہیے تھا کہ میں تو غار کا بھی ساتھی ہوں، میں تو مزار کا بھی ساتھی ہوں، چلو کسی اور کو نہیں دکھاتے، ہمیں ہی رب دکھلا دو۔ کہا صدیق اکبر نے، بولنا پینا تھا جیڑا کار بیگم نال وعدہ کر کے آنا بھی آج مولوی جیڑا مرضی زور لالن میں بولنا نہیں، اون تے ہے چھٹی، تے جیڑا کروے نیت کر کے آنا آج میں حضور دی خاطر بولنا، او بندہ بولے ذرا۔ بولا کہا ابو بکر نے، نہیں وہ یار جسے دیکھا تو مسکرا کر کہا آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا ہے، میں سن پچھلی امتوں میں محدث تھے، میری امت کا محدث تو ہے، تیری زبان پر حق بولتا ہے، تو جس رستے پر آ جائے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے، سن تو جنت کا چراغ ہے۔ یہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا نا، اور امام حسن حسین علیہ السلام یہ شہزادے پہلی مرتبہ جہاد میں حضرت عمر کے دور میں شریک ہوئے، جب وہ لشکر فتح و یاب ہو کر آیا نا تو فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے جنگیں لڑے نا انہیں حصے ملتے ہیں 2، اور جو نیا بندہ پہلی مرتبہ جائے نا جنگ میں اسے حصہ ملتا ہے 1، لیکن جب مال کے بٹنے کی باری آئی نا حضرت عمر نے سب کو دیے 500 درہم، اور امام حسن حسین کو دیے 1,000 درہم، تو وہ بیٹا عبداللہ بن عمر رہ نہ سکا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین میں اس وقت بھی اسلام کے لیے جنگیں لڑتا تھا جب یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، یہ کیا ہے آپ نے انہیں 1000 دیا ہے، ہمیں 500 دیا ہے۔ جب اتنا کہا تو چہرہ جلال سے سرخ ہوا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، تو ان کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے برابر حصہ لینا چاہتا ہے، جا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ۔ سنیے 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 یہ جملہ کہہ کر پھر حضرت عمر خود فتویٰ دے رہے ہیں اور فیصلہ دے کر کہنے لگے سن تو صبح قیامت تک پھرتا رہے، تجھے ان کی ماں جیسی ماں نہیں ملے گی، تجھے ان کے باپ جیسا باپ نہیں ملے گا، تجھے ان کے نانے جیسا نانا نہیں ملے گا۔ اگلی گل سنیں، یہاں تک ہمارے مولوی بیان کرتے ہیں، آگے نہیں بیان کرتے۔ یہ شہزادے نا جب حضرت عمر نے یہ کہا نا عبداللہ بن عمر کو سن قیامت تک تجھے ان کی ماں جیسی ماں نہیں ملے گی، ان کے باپ جیسا باپ نہیں ملے، ان کے نانے جیسا نانا نہیں ملے، وہ تو چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادے گھر گئے نا تو مولا علی کو جا کر نذرانہ پیش کیا، چاچا جی نے ہمیں 1000 درہم دیا، آپ نے فرمایا اچھا باقیوں کو کہا 500، تو علی باب العلم تھے نا مسکرائے۔ اب شہزادوں نے سارا واقعہ جب پیش کیا نا کہ بیٹے نے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، تو حضرت علی نے مسکرا کر کہا فوراً واپس جاؤ اور جا کر چاچے عمر کو میرا سلام دو، اور سلام دے کر کہو کہ ہمارے ابا فرماتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ فرماتے تھے عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ شہزادے واپس آئے، انہوں نے کہا ہمارے بابا سلام دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ فرماتے تھے ان العمر سراج الجنہ، میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو یوں ہاتھ باندھ کر کہا شہزادو ایسا کرو ابا جان سے کہو ذرا یہ لکھ کر دے دیں گے مجھے، ذرا یہ لکھ کر دے دیں گے۔ حسن حسین کاغذ قلم لے کر آئے۔ یہ جو روایت کہا جاتی ہے نا کہ وہ شہزادوں نے باپ بیٹے نے شکایت کی تھی تو آپ نے کہا تھا جا وہ ان کی عمروں میں بہت زیادہ فرق ہے، کھیل برابر کی عمروں میں ہوتے ہیں۔ اس روایت پر بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ امام حسن حسین واپس آئے کاغذ قلم لے کر اور کہا چاچا عمر کہتے ہیں کہ یہ لکھ دیجئے، تو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور فرماتے تھے میرا عمر جنت کا چراغ ہے، میرا عمر جنت کا چراغ ہے، اور نیچے پھر اپنے دستخط کیے مولا علی نے۔ وہ فرمان جب پہنچا تو حضرت عمر نے وہ سنبھالا اور اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر علی کا یہ فرمالی کا دستخط شدہ یہ فرمان رکھ دینا کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا عمر جنت کا چراغ ہے۔ توجہ ہے جسے رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، انہوں نے بھی نہ کہا اور کسی کو نہ دکھلاؤ تو سانو ہی کلیاں بھی کھا چھڑو۔
پھر وہ یار جسے دیکھا تو مسکرا کر کہا کہ ہر جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے اور میرا ساتھی عثمان ہے۔ وہ ایک شخص کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی، کیا نام ہے ان کا؟ ممتاز ہے ان کا نام جی، جن کا بیٹا بیمار جی ہے۔ جی ممتاز، اللہ حضور کے بچوں کا صدقہ ان کے بیٹے کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین دل سے آمین کہیں، آمین اللہ کل بیماروں کو صحت عطا فرمائے، آمین زور سے آمین۔ آمین اللہ اس بچے کو امام حسن حسین کا صدقہ، حضرت علی اصغر کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، مون و محمد کا صدقہ، میرے امام کے دسترخوان پر پلنے والے اہل بیت کے شہزادوں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے ماں باپ کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ اسے تا دیر سلامت رکھے۔ توجہ کیجئے گا، دعا کرنا یہ مسلمان کے پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ دوسرے کے لیے دعا کرے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہم پر ایسی نگاہ فرمائے جیسی وہ اپنے محبوب بندوں پر فرماتا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ وہ بچی بیمار ہو گئی تھی ایک بندے کی، تو اس نے مدینہ شریف میں حکیم کے پاس گیا تو طبیب نے کہا کہ بچی اس صورت میں بچتی ہے کہ اسے شہد پلایا جائے۔ تو جب وہ مدینہ کے بازاروں میں گیا تو پورے مدینے میں شہد نہیں تھا، تو ایک دکاندار نے اسے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو مدینہ شریف سے باہر چلا جا، ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کے پاس بہت زیادہ شہد ہے۔ وہ شخص مدینہ شریف کی بستی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، چند گھنٹے گزرے، کچھ وقت گزرا تو قافلے کے آثار ظاہر ہوئے، تو سب سے پہلے اس نے دیکھا ایک ہستی جو تھی وہ قافلے کے آگے تھی، اس نے سلام پیش کیا اور کہا میری بیٹی بیمار ہے، مجھے کچھ شہد چاہیے۔ تو اس ہستی نے اپنے غلام سے کہا اسے شہد کا ایک مٹکا دے دو۔ توڑے کو تو سبحان اللہ نہیں ہوتی تو سن دینا کسی نے کی ہے، انہیں اپنی حالت بھی بیکھو تو انہیں پاکان دا حال بھی بیکھو، توڑے کو تو چھڑی سبحان اللہ نہیں ہوتی پئی۔ انہوں نے کہا اسے ایک مٹکا شہد کا دے دو۔ غلام نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا مولا مالک کو کہتے ہیں نا، آقا کو، اس نے کہا آقا اگر میں اسے ایک مٹکا دوں گا تو اونٹ کا وزن ان بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ اونٹ پر 2 مٹکے رسی باندھ کر لٹکائے گئے تھے۔ تو آپ نے کہا ایسا کرو پھر اسے 2 مٹکے دے دو۔ آپ نے فرمایا اسے 2 مٹکے دے دو۔ غلام نے کہا حضور یہ 2 مٹکے اٹھائے گا کیسے؟ یہ 2 مٹکے اٹھائے گا کیسے؟ آپ نے مسکرا کر کہا پھر ایسے کرو اسے اونٹ بھی دے دو، اسے اونٹ بھی دے دو۔ یہ سنتے ہی غلام دوڑا، اس نے جلدی سے اونٹ کی رسی اس بندے کو پکڑائی، بندہ لے کر چلا۔ جب وہ واپس آیا تو اس ہستی نے مسکرا کر کہا عجیب بات ہے، ہم نے تمہیں 1 مٹکا دینے کے لیے کہا تو تم کھڑے رہے، ہم نے دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تم کھڑے رہے، اور جب ہم نے اونٹ کا کہا تو تم دوڑ پڑے، اب کیوں نہ ٹھہرے؟ اس نے کہا مجھے یہ خطرہ تھا کہ اب اگر میں رکا تو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ غلام بھی ہم تجھے دیتے ہیں، غلام بھی تجھے دیتے ہیں۔ تو مسکرا کر کہا کہ تجھے تو رہائی مل جاتی اور تجھے کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا میں ہزاروں رہائیاں اور آزادیاں آپ کی غلامی پر قربان کرتا ہوں، میں آپ کی غلامی پر کروڑوں آزادیاں اور رہائیاں قربان کرتا ہوں۔ جانتے ہو یہ کون ہستی ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، یہ حضرت عثمان غنی ہے جسے رسول نے کہا تھا سن جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی میرا عثمان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف فرما تھے، آپ ذرا ٹیک لگا کر لیتے تھے، آپ نے پنڈلی مبارک پاؤں مبارک میں کھول رکھا تھا، چادر جو تھی نا تھوڑی سی پنڈلی سے ہٹ گئی آپ کی، کہتی ہیں کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے دستک دی، آپ نے پوچھا من دکل با، انہوں نے کہا انا ابو بکر، حضور نے فرمایا اجازت ہے، وہ آ گیا، حضور اسی طرح آرام سے لیٹے رہے، صدیق بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، پھر حضرت عمر آئے، حضور نے کہا آ جا، وہ آ گیا، حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تکلفی میں، باتیں کرتے رہے، پھر کچھ لمحہ گزرا، دستک ہوئی، من دکل با انا عثمان، حضرت عائشہ فرماتی حضور اٹھ کر سیدھے ہوئے، آپ نے اپنی پنڈلی پر چادر سیدھی کی، مبارک پیچھے کیا اور کہا آ جا۔ شان صحابہ سن کر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر چھک کیا کو سبحان اللہ، آپ نے فرمایا آ جا۔
وہ آ گئے، باتیں ہو گئی، حضرات اجازت لے کر چلے گئے، مائی صاحبہ نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا ابو بکر سسر ہے، سسر بمنزلہ باپ ہے، لیکن ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح بے تکلفی میں تشریف فرما رہے ہیں، عمر بھی سسر ہے، سسر بمنزلہ باپ ہے، عمر آئے، آپ پھر اسی طرح بے تکلفی میں، عثمان داماد ہے، داماد تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے آنے پر آپ سیدھے ہو کر بھی بیٹھے ہیں، آپ نے پنڈلی بھی پیچھے کی ہے، چادر بھی درست کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی تو مسکرا کر کہا عائشہ میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس مرد نے بھی نہ کہا کہ چلو اور کسی کو نہ دکھلاؤ ہمیں دکھلا دو، اور کسی کو نہ دکھلاؤ ہمیں دکھلا دو، اور پھر وہ جوان جسے دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر کہا یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسمو کا جسمی روحو کا روحی یا علی من احبکا فقط احبانی من احبانی فقط احب اللہ یا علی من ابغدکا فقط ابغدنی من ابغدنی فقط ابغد اللہ یا علی محبو کا محبی و محبی محب اللہ یا علی مبغدو کا مبغدی و مبغدی مبغد اللہ یا علی علی منی و انا منہو، اور کیا کہا علی سن تیرا گوشت میرے گوشت میں سے، تیرا خون میرے خون میں سے، تیری جان میری جان میں سے، تیری روح میری روح میں سے، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اے علی جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، یا علی جو تجھ سے پھرا وہ مجھ سے پھرا، جو مجھ سے پھرا وہ خدا سے پھرا، یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، سنیے 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 سنیے، جسے کہا سن تیری محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ کو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہا سن 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 سن، حق تیرے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ، قرآن تیرے ساتھ ہے تو قرآن کے ساتھ، انا مدینۃ العلم والی الباب، انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، اور میں سن تیرا حق میری امت پر ایسے ہے جیسے باپ کا حق اس کی اولاد پر ہوگا، سن تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت، تیرا نام لینا عبادت۔ یہ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ نمل، اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک نبی ہے عزت والا، اس کا لشکر آ رہا تھا، تخت پر نبی اڑ رہے تھے سلمان علیہ السلام، قرآن کہتا ہے آگے آگے تھی وادی نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، طائف کے شہر سے لے کر شام کے بارڈر تک یہ سارا علاقہ وادی نمل ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت وادی نمل میں داخل ہونے لگا نا تو قرآن کہتا ہے چونٹیوں کی ملکہ بولی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر چلو، انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ابھی عزت والا نبی اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں کے تلے روندتے چلے جائیں۔ چونٹی کھڈ کے منہ پر بولی تھی، نبی تخت پر مسکرائے، ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا یا نبی اللہ بندہ تو بولا کوئی نہیں، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا میں چونٹی کی بات سن کر مسکرایا، میں چونٹی کی بات سن کر مسکرایا۔ اور آدمی موبائل یہ فون ہے نا اینڈرائیڈ، اس کے اندر ایک اپلیکیشن ہے پلے سٹور، آپ اسے اوپن کریں، اگر آپ کو انگریزی لکھنی نہیں آتی نا تو یہاں مائک ہے، مائک پر انگلی رکھ کے کہیں کہ میں پوری دنیا کے جانوروں کی آوازیں سننا چاہتا ہوں، اسی وقت آپ کے سامنے وہ سافٹ ویئر آ جائیں گے جنہیں ڈاؤن لوڈ کر کے پلے کریں گے تو پوری دنیا کے جانوروں کی آوازیں، تم پرندوں کی آوازیں سننا چاہو تو پرندوں کی آ جائیں گی، تم کیڑے مکوڑوں کی سننا چاہو تو رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی آ جائیں گی، لیکن سائنس آج تک کیڑی کی آواز نہیں سن سکی۔ جی میں تھوڑی سبحان اللہ نہیں سن سکیا نا، بالکل سائنسدان بھی نا چونٹی کی آواز نہیں سن سکے، اس لیے کہ وہ منہ سے نہیں بولتی، اس کے منہ پر دو بال ہوتے ہیں، ان کی جنبش سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی نے 3 میل کے ہوتے ہوئے تخت پر آواز سن لی، بات سن کر مسکرائے، یہ ہے نبی کی قوت سماعت۔ اب سنیے، آپ نے تخت کو حکم دیا نیچے اتر، تخت نیچے اترا، لاکھوں چونٹیاں تھیں، حضرت سلیمان نے اسی چونٹی کو اٹھایا جو بولی تھی، واہ واہ واہ، کیا بات، اسی چونٹی کو اٹھایا جو بولی تھی،
اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور رکھ کر کہا کیا کہا تھا تم نے ہمیں؟ کیا کہا تم نے ہمیں بے خبر کہا؟ اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا یا نبی اللہ، میں نے آپ کو بے خبر نہیں کہا تھا، میں نے پچھلے آنے والے آپ کے فوجیوں اور سپاہیوں کو بے خبر کہا تھا۔ یہ نبی کی نگاہ ہے۔ سنیے سنیے سنیے، یہ سلیمان ہیں اڑتے ہوئے تخت پر 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی بولی سن بھی رہے ہیں۔ لاکھوں چونٹیوں میں اس چونٹی کو اٹھا کر بتلاتے ہیں کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ معراج کی شب میں یہ سلیمان تیرے اور میرے آقا کے سامنے یوں ہاتھ واہ 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 کیا بات۔ تو جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا اتنی سماعت اور بصارت رکھتا ہے، وہ رسول مدینے میں بیٹھ کر ہمارا درود نہیں سنتا، وہ رسول مدینے میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، یہ واقعہ میں نے بیان کیا، سنیے اب سنیے شان علی۔ حد بیان کرنے والے کا نام ہے ابو ذر غفاری، اجلہ صحابی ہے، معمولی جنا نہیں ہے، اجلہ صحابی ہے، اجلہ صحابی ہے۔ کہتے ہیں زمانہ تھا مولا علی کا، علی جا رہے تھے جنگ صفین پر، آگے آگے یہی وادی نمل، یہی چونٹیوں والی وادی۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا علی کی سواری نے وادی نمل میں قدم رکھا، چونٹیوں کی ملکہ بولی، اس نے کہا یا ایوہ النملو اخرجو مساکنکم، چونٹیوں جلدی جلدی باہر نکلو۔ سلیمان آئے تو اس نے کہا جلدی جلدی اندر، تسی نہ بولنا، تسی اندر ہو جانا ہے، تسی بولے تو۔ اس نے کہا جلدی جلدی اندر چلو۔ علی آئے، اس نے کہا جلدی جلدی باہر نکلو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ابھی اس وادی میں ایک ایسا مرد داخل ہونے والا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا نام لینا بھی عبادت۔ ہون بولے جے نعرہ حیدری، ایسے نہیں چادروں سے ہاتھ نکال کر نعرہ حیدری، اور سینے کا زور لگا کر نعرہ حیدری۔ اور یہ بھی سن لیجئے، علی کے نام پر بولنے کے لیے طاقت کی نہیں، ماں کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بولیے نعرہ حیدری۔ اس نے کہا ابھی اس وادی میں کیسا مرد داخل ہونے والا ہے جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں چونٹیاں تھی لاکھوں، انہوں نے مارا نا زور، اندر سے سوراخ چھوٹا تھا، زور مارا، وہ ٹوٹا وہ لاکھوں کی تعداد میں نکل کر مولا علی کی سواری کے گرد پھیلی۔ جب لاکھوں کی تعداد میں پھیلی نا حضور، وہ کمبر آپ کا ساتھ تھا غلام، اس نے زندگی میں اتنی چونٹیاں نہیں دیکھی تھی۔ جب لاکھوں چونٹیاں یکدم نکل کر رہی نا تو کمبر کے منہ سے نکلا پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ جب حضرت کمبر نے، مولا علی کا غلام تھا، جب حضرت کمبر نے کہا نا تو یکدم مولا مڑے، آپ نے کمبر کا کندھا تھاما اور تھام کر کہا کمبر تو نے اللہ کی صحیح تعریف نہیں کی ہے، اللہ کی صحیح تعریف کر۔ اس نے ہاتھ بند کر کہا مولا اللہ کی صحیح تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مت کہہ کہ پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے، یہ ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا، رہ گئی تعداد وہ تو میں علی بھی جانتا ہوں، رہ گئی تعداد۔ کیا بات ہے، اے جڑے نہیں بول دے انہوں نے بھی علی جان دے نے، کیوں نہیں بول دے؟ ہائے 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 ہائے، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی کے نام پر بندہ 2 وجہ سے نہیں بولتا، حضور 2 وجہ سے، یا باہر سے بیمار ہو تب نہیں بولتا، کمزوری ہو جاتی ہے، یا پھر اندر سے بیمار ہو تب نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہے کہ پاک ہے وہ اللہ، یہ کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا، رہ گئی تعداد وہ تو میں علی بھی جانتا ہوں۔ حضرت بزرگ کہتے ہیں کمبر کانپنے لگا، اس نے کہا مولا آپ ان کی تعداد جانتے ہیں؟ تو علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا سن مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ علی ابن ابی طالب کی جان ہے، میں صرف ان کی تعداد نہیں جانتا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنی ہے، ان میں مادہ کتنی ہے، اللہ اللہ، ان میں نر کتنی ہے، ان میں مادہ کتنی ہے۔ دولہ میاں واہ واہ، دولہ میاں اے گال سنا کے واہ واہ واہ، پتہ لگے تھے سارے نر بھی کوئی نہیں بیٹھے، جو بندہ ذکر علی میں چپ رہے نا وہ مادہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں مجھے میری ہے تو مجھا سا رنہ دیاں بھی نکلیاں بیکھی ایسا داڑھی رنہ دے منہ تے بھی بیکھی ہے، اس لیے جو نام علی پر نہ بولے وہ مادہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات سنا کر ہمیں خبر ہو گئی، اور میں سن میں علی یہ بھی جانتا ہوں یہ نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے۔ 131 والوں کل ایک کیڑی پکڑ لینا، تمہیں صبح قیامت تک مہلت ہے۔ عمران خان دے باقی 2.5 سال نہیں، صبح قیامت تک تمہیں مہلت ہے۔
قیامت والے دن سانو دس دینا دونوں پیرانو بھی یہ مادہ ہے کہ نعرہ ہے. تم ایک کیڑی نہیں بدلا سکتے، علی ایک کیڑی کو جانتا ہے وہ نعرہ کے مادہ. یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ ہے علی. توجہ ہے اور سناما انہوں نے شان کے بس کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقل ہوئے شعور ہوئے، نہ بندہ سیداں تو دور ہوئے. علی دے منن دی ہکا شرط پیو دا پتہ ضرور ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. سناؤ اور بولوں گا. کتنا علم کمال ہے، کتنا علم ہے، کتنا علم ہے علی، کتنا علم ہے. توجہ ہے نا. یہ پیدا ہوئے تھے نا کعبے میں، جی دو ہی تو میلاد ہیں، ایک رسول کا ہے اور ایک علی کا ہے. پیدا ہوئے تھے نا کعبے میں، تو ماں نے کپڑے میں لپیٹ لیا، لپیٹ لیا تھا. ہر ماں بچے کو کپڑے میں لپیٹتی ہے. بولو لپیٹتی ہے نا. علی نے آنکھیں نہ کھولی، ماں نے کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے. ابو طالب آئے، انہوں نے کہا میرا بیٹا دکھلائیے. ماں نے ابو طالب کے ہاتھوں پر دیا. کپڑے میں لپٹے ہوئے علی نے جان لیا یہ ہاتھ غیر نبی کے. واہ 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 واہ. چہرے سے کپڑا اٹھایا، علی نے آنکھیں نہ کھولی. چچے آئے، انہوں نے کہا ہمیں دکھلاؤ. فاطمہ بنت اسد نے چچوں کی ہتھیلی پر دیا. کپڑے میں لپٹے ہوئے علی نے جان لیا یہ ہاتھ چاچے کے ہیں. انہوں نے آنکھیں نہ کھولی، پھوپھی آئیں، انہوں نے آنکھیں نہ کھولی. 3 دن برادری آتی رہی. جو بھی آ کر علی کو اٹھاتا تھا 3 دن کا علی لپٹا ہوا کپڑے میں جان جاتا تھا یہ غیر نبی کے ہاتھ ہے. رسول اللہ غار حرا میں تھے. 3 دن کے بعد تشریف لائے، سیدھا چچی کے گھر گئے اور جا کر کہا چچی میرا بھائی دکھلاؤ. کیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے علی کو دیا نا رسول کے ہاتھوں پر. 3 دن کے علی نے لپٹے ہوئے کپڑے میں جان لیا یہ غیر نبی کے ہاتھ نہیں، یہ نبی کے ہاتھ، یہ نبی. علی نے آنکھیں کھولی. یہ 3 دن کے علی کا علم ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا جملہ ہے. 3 دن کے علی کا علم ہے تو 63 سال کے علی کا علم کتنا ہوگا. زمانہ تھا حضرت عمر کا. 2 عورتوں نے ایک خیمے میں بچے جنم دیے، ایک نے لڑکی اور ایک نے لڑکا. شاہ جی غلطی سے بچے بدل گئے، جھگڑا پڑ گیا. دونوں عورتوں کا دعویٰ میں بیٹے کی ماں ہوں. بیٹی کی ماں بنتا ہی کوئی نہیں. مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں. امیر المومنین فیصلہ کیجئے بیٹے کی ماں کون ہے، بیٹی کی ماں کون ہے. عمر جیسا مرد چکر آ گیا، عمر جیسا مرد چکر آ گیا. جسے رسول نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. 17 جج ہیں آپ کی سپریم کورٹ کے، 5 آپ کے ملک میں ہائی کورٹیں ہیں. پورے ملک کے سیشن جج بھی ملاؤ، ایڈیشنل بھی ملاؤ، سیول بھی ملاؤ، مجسٹریٹ بھی ملاؤ، اے سی ڈی سی کمشنر سیکٹری ہوم سیکٹری چیف سیکٹری یہ بھی ملاؤ. یہ پٹواری تحصیلدار اور یہ ناظم اور کونسلر اور یہ ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر سنے عمران خان دے. انہیں ملا کر کہو کوئی ڈی این اے نہ کرے، کوئی ایکس رے نہ کرے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرے، کوئی خون میچ نہ کرے. یہ اپنی عقل سے فیصلہ کر کے بتلا دے لڑکے کی ماں کون ہے، لڑکی کی ماں کون ہے. میں انہوں اپنا پیو من لواں. عمر جیسا مرد چکرا گیا. کیسے پتا چلے کہ بیٹے کی ماں کون ہے، بیٹی کی ماں کون ہے. جب حضرت عمر کو بھی سمجھنا آئی نا تو پھر عمر نے بھی کہا یا علی مدد. جنہ دا نکاح نہیں ٹوٹتا ذرا ہاتھ چکے آکھو یا علی مدد. دو میں ہاتھ چکنا، دو میں ہاتھ یا علی. زور سے بول، زور سے بول یا علی مدد. اس لیے بھی ذکر علی کرنا ضروری ہے. یہ ابھی یہاں وہ جوان کہہ گیا تھا نا، شعر کوئی پڑھ گیا تھا. اور یہاں آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں 72 سال میں پہلی مرتبہ یزید کے حق میں نعرے لگے ہیں. کراچی میں نعرہ لگا نا یزید کے حق میں. اور وہ داڑھی منوں نے نعرے نہیں لگائے، داڑھی والوں نے لگائے. وہ جاہلوں نے نہیں لگائے، خود کو عالم کہلانے والوں نے لگا. وہ قرآن سے نواقف لوگوں نے نہیں لگائے، قرآن کے حافظوں نے لگا. انہوں نے نعرہ لگایا وہاں پریس کلب کے سامنے امیر یزید زندہ باد. میں حضور جب جمعہ پڑھانے گیا نا تو ایک بچہ ہمارا وہ ہماری مسجد کے قریب رہتا ہے، وہ انجینئر ہے بچہ، بن رہا ہے، پتہ نہیں بن گیا یا ابھی آخری سال. وہ دروازے پر ملا تو مجھے کہتا ہے بابا آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یزید کے حق میں نعرے لگے. تو میں نے اسے کہا تم کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ پریشانی والی بات نہیں. میں نے کہا بالکل بھی پریشانی والی بات نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جمعے کے خطبے میں بتائیں گے. پھر جب جمعے کی تقریر کر رہے تھے نا تو ہم نے کہا کہ ہمارے ملک میں 72 سال میں پہلی مرتبہ یزید کا نعرہ لگا. اللہ. پہلے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں چھپ چھپا کر، اپنی محفلوں میں تو ان کی تقریریں کرتے تھے، لیکن اس محرم میں ایک پیلی لال پیلی مسجد میں بھی تقریر ہوئی اور پھر نعرہ لگا. تو میں نے کہا آپ لوگ پریشان ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. سارا مجمع منہ کی طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا اس لیے بندہ نہیں بولتا ہے، بندے کا خون بولتا ہے.
یہ جو صبح جب سے محفل شروع ہوئی ہے اب تک چپ ہے نا، اسے سوچنا چاہیے کہ میرے خون میں ملاوٹ تو نہیں جو میں رسول کے ذکر میں چپ کرتا ہوں۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کو، میں نے کہا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بندہ نہیں بولتا، بندے کا خون بولو، بولو سٹیج آ گیا تو خون بندے کا خون بولتا۔ اور میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، زمانہ حضرت محمود غزنوی کا تھا اور یہ دنیا دار بادشاہ نہیں تھا، دیندار تھا۔ اس کے دربار میں ایک طرف وزیر بیٹھتے تھے، دوسری طرف علماء اور پیر بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضور محمود نے کہا میرا دل خضر علیہ السلام کی زیارت کو کرتا ہے، کوئی مرد ایسا بڑے دربار میں جو مجھے خضر کی زیارت کرائے؟ بڑے بڑے پیروں اور مولویوں کے سر جھک گئے، کوئی نہ بولا۔ بادشاہ نے پھر کہا ہے تم میں سے کوئی مرد جو مجھے خضر کی زیارت کرائے؟ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ بادشاہ نے کہا ہے کوئی مرد جو مجھے خضر کی زیارت کرائے؟ تو علماء اور صوفیاء میں سے تو کوئی نہ بولا۔ دروازے سے ایک جٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تمہیں خضر کی زیارت کرواتا ہوں۔ پورے دربار نے دیکھا اتنے بڑے بڑے عالم اور پیر سر چکائے بیٹھے ہیں، یہ جٹ۔ بادشاہ نے کہا کیسے زیارت ہوگی؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے 3 مہینے دریا پر چلا کرنا پڑے گا، میں چلا کروں گا تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ میرے بچوں کا 3 مہینے کا راشن بھیج دو، مجھے دریا پر بھیجو، میں چلا کروں گا زیارت ہو جائے گی۔ اس نے حکم دیا 3 مہینے کا راشن گار، اسے دریا پر، بندہ دریا پر، راشن گار پہنچ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے، زیارت نہ ہو۔ بادشاہ نے بلا لیا، ہاں بھی زیارت نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ چلے میں ہو گئی معمولی سی غلطی، 1 مہینہ چلا اور کرنا پڑے گا۔ اس 1 مہینے کا راشن بچوں کا گھر بھیج دو، میں چلا کروں گا تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ اس نے حکم دیا، راشن گھر پہنچ گیا، بندہ دریا پر پہنچ گیا، مہینے 4 پورے ہو گئے، زیارت نہ ہوئی۔ طلب ہو گیا، ہاں بھئی زیارت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کون سی زیارت؟ کون سی زیارت؟ کہ اتنے بڑے بڑے پیر تجھے زیارت نہیں کروا سکتے، میں جھٹ تجھے کیا زیارت کرا؟ بچے میرے بھوکے مر رہے تھے۔ میں نے کہا بادشاہ بے وقوف بن رہا ہے، اے جی میں سانو تبدیلی بے وقوف بنائے گا۔ میں 40 روپے پٹرول کر دے سا، چینی 20 روپے کر دے سا، آٹا 10 روپے کر دے سا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا بادشاہ بے وقوف بن رہا ہے تو میں کیا بے وقوف بناؤ، 4 مہینے ٹپاؤ پھر جڑی اسی ویکھی جا سکتا۔ جب جٹ نے یہ کہا تو بادشاہ جلال میں آیا، اس نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا، اس نے کہا تو نے ہمارا مذاق اڑایا؟ اس نے کہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک وزیر اٹھا شاہ جی، اس نے کہا اسے سولی پر چڑھا دینا چاہیے۔ جب وزیر نے کہا نا سولی پر چڑھا دینا چاہیے، علماء کی صفوں میں سے ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اسے سولی پر چڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے کہا اور سزا۔ دوسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا صرف سولی پر نہ چڑھاؤ، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے۔ ادھر سے وہ بابا اٹھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے۔ بادشاہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے کہا اور سزا۔ تیسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا خالی ٹکڑے نہ کرو، اس کے ٹکڑے کتوں کے آگے ڈالو تاکہ آئندہ کسی کو بادشاہ کا مذاق اڑانے کی جرت نہ ہو۔ وہی بابا اٹھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اس کے ٹکڑے ٹکڑوں پر ڈالنے چاہیے۔ اب بادشاہ کا غصہ کو ٹھنڈا ہوا، اسے محبت تھی اپنے غلام ایاز سے، اس نے ایاز کی طرف دیکھا، اس نے کہا ایاز تو بتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایاز نے کہا بادشاہ لاکھوں دنیا تیرے خزانے سے کھا رہی ہے، اگر اسے ایک نے کھا لیا ہے تو کون سی کمی؟ اگر اسے ایک نے کھا لیا ہے کون سی کمی آ گئی ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ جب ایاز نے کہا نا شاہ جی اسے معاف کر دینا چاہیے، وہی بابا جی اٹھے، ان کا بالکل ٹھیک کہا، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ محمود نے منہ بابے ال کیتا، انہیں کہا ایڈا وڈا یو ٹرن تے عمران خان بھی نہیں لیا۔ اللہ، ایڈا وڈا یو ٹرن تے عمران خان نے لیا۔ بابا کسے گل تے کھلو جا۔ پہلے نے کہا سولی چڑھاؤ، تو نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ دوسرے نے کہا ٹکڑے کرو، تو نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا۔ تیسرے نے کہا کتوں کے آگے ڈالو، تو نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا۔ یہ کہتا ہے معاف کر دو، تو کہتا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، کسے ایک گل تے کھلو جا۔ تو بابا مسکرایا، اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے بندہ نہیں بولتا ہے، بندے کا خون بولتا ہے۔ پر جب بیٹھے ہو تو سوچنا ضرور بھی میں کیوں نہیں بولتا۔ اس نے کہا بندہ نہیں بولتا، بندے کا خون بولتا ہے۔ محمود نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ جو پہلا وزیر تھا نا جس نے کہا اسے سولی چڑھاؤ، اس کا باپ جلاد تھا، وہ لوگوں کو پھانسیاں دیا کرتا تھا، یہ نہیں بولا، اس کے خون کا اثر بولا۔ اور یہ جو دوسرا ہے نا جس نے کہا تھا ٹکڑے کرو، اس کا باپ گوشت کا کام کرتا تھا۔ ایسے بھی ساڈا جے کوئی یار کسائی بیٹھا ہے نا، ایک کسی دے گھر دعوت تے چلے جان، انہوں نے گھر کوئی کٹی کھڑی ہوئے نا، یہ دیکھ کے اندازہ لا لیندے نے بھی چامپا زبردست نکل دیا۔ اے کہ قابو آ جائے نا، اے دی پٹھ دا گوشت بڑا زبردست ہو۔
تو اس نے کہا اس کا باپ گوشت بناتا تھا، یہ نہیں بولا، اس کے خون کا اثر بولا، اس نے کہا بوٹیاں کرو۔ اور یہ جو تیسرا ہے نا جس نے کہا تھا کتوں کے آگے ڈالو، اس کا باپ کتے نہلایا کرتا تھا، یہ نہیں بولا، اس کے خون کا اثر بولا۔ اور یہ جو ایاد ہے نا اس نے کہا معاف کر دو، اصل میں یہ سید ہے اور سید معاف کر دیا کرتا۔ اس نے کہا اصل میں یہ سید ہے اور سیدوں کے خون کی تاثیر یہ ہے، سید معاف کر دیتے ہیں۔ محمود نے پلٹ کر محبوب کو دیکھا، اس نے کہا تم سید ہو ایاز، تم نے آج نہیں بدلا۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا یہ ایک راز تھا میرے اور میرے رب کے درمیان، لیکن اس بابے نے بھرے دربار میں میرا راز کھولا ہے، اب اس بابے کا راز میں کھولتا ہوں۔ یہ جس 3 مہینے سے جو 4 مہینے سے تو خضر خضر کر رہا ہے نا، یہ خضر یہی بابا ہے، یہ خضر علیہ السلام یہی بابا ہے۔ اب بات سن لی ہے تو میں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ نہیں بولتا، بندے کا خون بولتا ہے۔ جن کے بڑوں نے 10 محرم 61 ہجری میں امام حسین پر تیر چلائے تھے، ان کی نسلیں یزید کے نعرے لگا رہی ہیں، اور جن کے بڑوں نے حسین کے قدموں میں سر کٹائے تھے، ان کی اولادیں حسین کے نعرے لگا رہی ہیں۔ لو اب میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، جو اپنی کمائی کھاتا ہے وہ ہاتھ بھی نیچے رکھے، زبان بھی چپ رکھے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے میں اپنی کمائی نہیں حسین کے بچوں کے صدقے پر بنتا ہوں، میں لبیک کہوں گا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہنا یا حسین لبیک، آواز نہیں آپ کی زور سے لبیک یا حسین۔ ہاتھ جو نہیں اٹھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کلمہ اس کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، جسے کلمہ حسین کی وجہ سے ملا ہے اسے نمک حرام نہیں ہونا چاہیے، نمک حلال ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ 4 مہینے عمران خان واسطے قوم اتنے نچی اسلام آباد سڑکاں تے، جو ہون نواز شریف واسطے وہ نون لیگی نکلے، فضل الرحمان واسطے وہ دی جماعت نکلی، بلاول واسطے وہ دی جماعت نکلی، زرداری واسطے وہ ان کے لیے پرچے سہ رہے ہیں۔ تو حسین پاک واسطے ہاتھ بھی نہیں ہاتھ چک کے بولا لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ اٹھا کر۔ اور مولویوں کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، مولویوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تو عزت ہی حسین کی وجہ سے۔ لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی رکھے۔ حضور آپ سے راضی ہو جائیں، اور راضی ہو گئے حضور، اس لیے یہ آپ کسی بندے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ان کے نواسے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بس توجہ کیجئے گا، توجہ توجہ ہے، توجہ ہے، گلیں میں اگے تو اگے نکل گئی ہیں، لو توجہ کرو۔ میں پیوں من لوں ہے حضرت عمر کو بھی سمجھنا آئی تو عمر نے بھی کہا یا علی مدد، آگے مولا علی جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جھگڑا ہے، پتہ نہیں چلتا لڑکی کا باپ ماں کون ہے، لڑکے کی ماں کون ہے، فیصلہ کیجئے۔ علی نے مسکرا کے کہا تو گل ہی کوئی نہیں، علی نے مسکرا کے کہا تو گل ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کوئی گل نہیں، فرما گل ہی کوئی نہیں۔ کہا کیسے؟ فرما 2 پیالے منگوائے جائے، 2 پیالے لے جائے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو حکم دیا جائے، دونوں پیالے لے کر پردے میں جائیں، اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ دونوں عورتیں پردے میں گئی، اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ مولا نے کہا ترازو لائی جائے، ترازو لائی گئی۔ علی پاک نے فرمایا دونوں پیالوں کا وزن کیا جائے۔ جب دونوں کا وزن ہوا تو ایک کے دودھ کا وزن زیادہ تھا، دوسری کے دودھ کا وزن تھوڑا تھا۔ علی نے مسکرا کر کہا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، جس کا تھوڑا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے۔ پیر جی اس گالتے بھی وہی بندہ بولے جنہیں ماں دا دودھ پیتا، جنہیں الطاف حسین ڈبے کا دودھ پیتے والے چپ ہی بیٹھا، ڈبے کا دودھ والا علی کے ذکر میں نہیں بولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
آپ نے فرمایا جس کے دودھ کا وزن زیادہ وہ بیٹے کی ماں، جس کا تھوڑا وہ بیٹی کی ماں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، عورتوں نے مولا کے فیصلے کو قبول کیا، اپنے اپنے بچے اٹھا کر نکل گئی۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا میں نے یہ فیصلہ قرآن میں سے کیا، میں نے یہ فیصلہ قرآن میں سے کیا۔ پوری جماعت صحابہ اٹھ کر گھروں میں گئی، ساری رات قرآن پڑھتے رہے مگر فیصلہ نظر نہ آیا۔ صبح آ کر نماز فجر میں لگے انتظار کرنے مولا علی کا۔ جب آگے نا مولا علی تو وہی صحابی اٹھا، اس نے کہا یا علی ہم ساری رات قرآن پڑھتے رہے، ہمیں تو فیصلہ نظر نہیں آیا۔ تو علی نے مسکرا کر کہا بات یہ ہے تمہارے پاس قرآن ہے مگر وہ نظر نہیں ہے جو مصطفیٰ نے علی کو عطا کی ہے، وہ نگاہ نہیں ہے وہ نبی نے علی کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ ہم نے وراثت میں مرد کو 2 حصے دیے ہیں اور عورت کو 1 حصہ دیا ہے؟ علی اس آیت سے جان گیا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، جس کا تھوڑا ہے وہ بیٹی کی ماں۔ کیا بات، اس مولا نے بھی نہ کہا کہ مجھے تو کہا ہے کہ تو میری جان ہے، کیا بات، مجھے تو کہا ہے کہ تو میری جان ہے، اور کسی کو نہ دکھاؤ ہمیں ہی دکھلا دو۔ یہاں علماء نے قلم اٹھایا، انہوں نے کہا 1,80,000 نے کلمہ پڑھا اور کسی ایک نے بھی نہ کہا ہمیں رب دکھلائیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا تھا نا ان کے دل میں رب کو دیکھنے کی حسرت تھی، لیکن جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت تھی۔ ان پر سلام۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن ایک میلاد کی بات میں سنا دیتا ہوں، پھر یہی نہ ہو کہ وہ جو تقریر تھی وہ تو کی کوئی نہیں، ایک میں میلاد پر سنا دیتا ہوں۔ چلیں وہ ایک نعت کا ہی ہے، شعر حضرت حسان کا، وہی سنا دیتے ہیں۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھنا، یہ جو پیر سید مہر علی شاہ نے کہا تھا نا کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے لیے اتھے جانی بولیے، چپ کر میرے لیے تھے جانی بولن دی۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حضرت حسان دی نعت دا ترجمہ انہوں پنجابی کی تھا۔ انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَبْتُ وَجْهِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ، اور کسی ماں نے تجھے جیسا جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے تیرے رب نے تجھے تیری مرضی سے بنایا۔ 10-15 منٹ میں نے برداشت کر لینا، آج تو میں ویسے بہت تھکیا ٹوٹیا سا لیکن تھوڑی محبت دیکھ کے میری تھکاوٹ اتر گئی۔ وہ آج کل اصل ڈرائیور کوئی نہیں میرے کو، وہ گڈی بھی میں آپ چلانی، ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر ہاں، میں ڈیوٹی بھی دینی ہوں، راتی بھی لودھنا تقریر کر کے میں صبح 6 بجے گھر پہنچا، تو میں گھنٹہ لیٹ کے پھر اپنی ڈیوٹی تے چلا گیا۔ 2 بجے اتوں آ کے میں تھوڑی جی اکھ لائی ہے، گڈی تے کچھ کام کرانا سی، وہ میں اپنے بھانجے سید فساد رسول نے کہا تو گڈی دا کام کرا لیا، میں ذرا اکھ لا لیا۔ وہ پھر میں 5 بجے ٹوریا اتوں، ہمت نہیں سی اتنی، میرا سالہ ہے اسی علی حیدر شاہ، وہ تھوڑا جا ٹائم میں اس کو بیٹھا چائے شائے وہ پی کے 5 بجے میں نکلے تو 9 بجے میں اتنے پہنچے 9:15 تو تھکیا ٹوٹیا سا اندر، پھر تھوڑے لیٹے ہیں۔ یہ تو کدی ٹائم نال ہوئے تو پھر میں آواں کو 2-3 گھنٹے ہی تو میں گرم ہونا، اللہ دی قسم میں صحیح بیان ہے ہون میں گرم ہویا، لیکن کیونکہ آج کل دن رات جلسے میں تھک گیا تے اس وجہ تو پھر کدی زندگی آئے نہ کدی بلایا تو پھر میں کو 2-3 گھنٹے تقریر کر سا۔ ہون تسی بس 10 منٹ میں برداشت کر لو، اے جی میں تبدیلی نو برداشت کر رہے ہو، نہیں جی میں بھی برداشت کر لو۔ توجہ ہے، حضرت حسان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے تیرے رب نے تجھے تیری مرضی سے بنایا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ ہے، اے کمپنی تو ہمیں کہتی ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جس کا نام علی یا نبی ہے اس کے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور کو صحابی کو کہنا چاہیے تھا کنج دی گلاں پہ کرنا ہے، اوئے چپ کرو، سوٹا ذریعہ کے کرو، چپ توڑے پینڈ ویسے منصوبہ بندی ہے لے کوئی نہیں ہے، چلو میں سویرے انہوں نے اطلاع کراں گا بھی چکر لانے سے کر، چپ کرو ہے نا، یہ پہلے آلے توجہ کرو۔ اچھا چلے توجہ کیجئے میری طرف، حضور کو کہنا چاہیے تھا نا، کہنا چاہیے تھا حضور کو
किस तरह की बातें कर रहा है? ये हमने तुझे तौहीद सिखलाई है। टोकना चाहिए। नबी शिर्क फैलाने आता है कि शिर्क मिटाने आता है? मिटाने। बोलिए जरा। और सहाबी ने जो नात पढ़ी है ना, ये घर में नहीं पढ़ी, काबे की दीवार से टेक लगाकर पढ़ी है। जिस दिन मक्का फतह हुआ है, हजूर ने काबे को 360 बुतों से पाक किया। सामने नबी पाक के वो सारे लोग खड़े थे जो रस्ते में कांटे बिछाने वाले, पत्थर मारने वाले, गालियां बकने वाले थे, बुरा भला कहने वाले थे। हत्ता कि हजरत सुमैया, हजरत अम्मार हजूर के साहबा को कत्ल करने वाले थे, हजूर को मक्के से निकलने पर मजबूर करने वाले सामने सारे खड़े थे। हजूर ने हजरत हसान से कहा, आईना हसान किधर रहा? जी हुजूर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजूर ने कहा, चल मेरी ना सुना। मौलवी तो कहते हैं नात पढ़ने से है, फिर मौलवी जी वहां तो तौहीद बयान होनी चाहिए थी। काबा मक्का फतह हुआ था, काबा बुतों से पाक हुआ था, हुजूर को कहना चाहिए था अल्लाह की हम्द बयान कर। लेकिन हुजूर ने भी वहां हम्द नहीं पढ़वाई, वहां अपनी नात पढ़वाई है। वाह, नात पढ़ाई है। और अगर तुझे हुजूर की नात से तकलीफ होती है तो इंशाअल्लाह क़यामत तक हम तुझे तकलीफ पहुंचाते ही रहेंगे, तेरी तकलीफ बढ़ाते ही रहेंगे। तवज्जो है? लाइटां लाने ना जैसी है लगी ने इतने भी, मस्जिद भी सोहनी सजी गली। मैं लाहौर तकरीर करता ना, मुझे पर्ची आ गई, ये जो तुमने लाइटें लगाई हैं हजूर के जमाने में थी? मैं कहा खोती दे पुत्रा, हजूर दे होंदे भी किसी दी लाइट दी लोड़ सी? तुसी सुभान अल्लाह नहीं करनी, तोड़े ते पर्चा हो जाएगा। मैं कहा हजूर के होंदे भी किसी लाइट की जरूरत सी? हजूर के होते हुए भी क्या कहती है हलीमा, 4 साल मदीने वाला मेरे घर में रहा, कहती है 4 साल मैंने दिया नहीं जलाया। सुभान अल्लाह ने बड़ा ही नाशुक्र बंदा। फरमाती है 4 साल हजूर मेरे घर में रहे, 4 साल मैंने दिया न जलाया। आखिर एक दिन बनी साहब की औरतें आ गई, उन्होंने कहा बड़ी अमीर हो गई है तू, बड़ी अमीर हो गई है, सारी रात तेरे घर में दिया जलता रहता है, सारी रात। तो मैंने कहा मैंने तो दिया जलाए नहीं। उन्होंने कहा हम पागल हैं, सारी रात तेरे दरवाजे की दर्जों में से छन छन के रोशनी बाहर आती है। तो हलीमा रो पड़ी, कहा रब की कसम, जिस दिन से ये महबूब लेकर आई हूं मैंने दिया नहीं जलाया। शाम होती है, इसके रुख से कपड़ा हटा देती हूं, मेरा हुजरा नूरो नला नूर हो जाता। वाह वाह, हजूर दे होने में किसी लाइट की लोड़ है नहीं? तवज्जो है? हजूर को कहना चाहिए था ये तू क्या बातें कर रहा है कि तेरे रब ने तुझे तेरी मर्जी से बनाया, जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? 131 अरे बोल दे नहीं तो बोलो 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 बोलो। ਅਸੀਂ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨ हुआ, हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फलां बंदे दा प्यो मर गया, जनाजा दीगर दी नमाज तो बाद। अगले दिन फिर ऐलान, हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, फलाने दी मां मर गई, जनाजा शाम दी। तीसरे दिन फिर ऐलान, हज़रात अफसोसनाक ऐलान सुनिए, फलाना आप मर गया, जनाजा जोर दी नमाज तो बाद। वो चौथे जट टप्पिया मसीत को, जिवें मस्जिद गली दे नाल है ना, वो भी मसीत गली दी नुक्कर ते सी, वो मसीत दे कोलों टप्पिया, उन्हें मसीत दा मेहराब चुम्या, चुम के कहने लगा, है भावें अल्लाह दा घर पर खैर दी खबर तेरे जो भी कदी नहीं है, भावें अल्लाह दा घर खैर दी खबर साढ़े नाल इंज ना करो जिवें जट मसीत नाल की। आखिरी 10-15 मिनट बर्दाश्त कर लो। तो हजूर को कहना चाहिए था ना अल्लाह की मर्जी से होता है जो होता है। ये तू क्या कह रहा है, ये बड़ी पट्टी पढ़ाई है सतैनू। मगर हजूर ने कहा खुश हुए, जब साहबी ने कहा ना आपके रब ने आपको आपकी मर्जी से बना, खुश हुए, खुश हुए। यूं चादर उतारी करने से, यूं फेंकी, लो जी आज ताड़ी है, आपको नजर कर दी हमने, यूं फेंकी, यूं फेंकी और कहा जा अल्लाह तेरे दांतों को सलामत रखे, और जन्नत की बशारत दी। क्या दी? जन्नत की बशारत दी, जन्नत की। ये वो साहबी है जिसे 9 मरतबा जन्नत की बशारत मिली। 9 मरतबा। तलवार शलवार कोई नहीं लड़ाता सी, लड़ने चलने वाले नहीं थे, सिर्फ नात पढ़ते थे हुजूर की। और जब भी नात पढ़ते थे हुजूर फरमाते थे चल तू जन्नती, क्या तू जन्नती, जन्नत की बशारत दी।
توجہ کیجئے گا، دو مطلب میں نے اس کے بیان کر کے تقریر ختم کرنے۔ صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، آپ یوں ایبوں سے پاک پیدا کیے گئے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ 131 والے سبحان اللہ نہ کرنا، جو میں گال پوچھا ہوں دسنا میں نہیں سبحان اللہ نہیں کرنا، جڑی گال پوچھا ہوں دسنا۔ اچھا صحابی نے کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، اگر اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو پھر سونا کوئی نہ بناتا یار نو، بولے نہیں، بولو 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 بولو۔ اچھا میری گل سنو، بیگم دا میں بھی بڑا تابع دار، لیکن میں گھر چپ رہنا باہر نکل کے بولنا، تسی ایڈے تابع دار ہو گھر بھی چپ ہو تو اتنے بھی چپ ہی بیٹھے، بولو ذرا بولو 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 ذرا، توجہ ہے؟ اچھا اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا کوئی نہ بناتا، بولیے، منہ سے بولنا ہے سر نہیں لانا۔ اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا، بولو یار بولو تو صحیح، اللہ اپنی مرضی سے بناتا تو سونا نہ بناتا۔ لیکن صحابی نے کیوں کہا آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا؟ اس لیے کہ باقی جتنوں کو بنایا نا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اور بندہ جتنا بھی سونا ہو نا وہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اسے اپنا کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، وہ کہندا میں اونج تے ٹھیک ہاں پر میریاں اکھاں چھوٹیاں نے، اے کدے مجھ وانگ موٹیاں ہوندیاں نا تے چس آ جاندی، وہ کہندا میں اونج تے ٹھیک ہاں پر میرے کن جڑے نے کڑائی دے کنڈیاں دی طرح، اے کدے چھوٹے ہوندے تے مزہ آندا، وہ کہندا میں اونج ٹھیک ہاں پر میریاں گلاں اندر وڑیاں نے، اے کدے باہر ہوندیاں نا کشمیری سیب ورگیاں تے مزہ آ جاندا، وہ کہندا میں باقی ٹھیک ہاں پر میرا نک پھینا کدے سیدھا ہوندا نا تلوار تے چس آ جاندی، وہ کہندا میں باقی ٹھیک ہاں لیکن میرے ہونٹ موٹے ہیں یہ پھول کی پنکھڑی کی طرح نازک ہوتے تو مزہ آتا، وہ کہتا میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا قد چھوٹا ہے، ذرا لمبا ہوتا نا سرو کی طرح تو مزہ آتا، میں باقی ٹھیک ہوں لیکن میرا رنگ پکا ہے، یہ کہیں ذرا صاف ہوتا مزہ آتا۔ اللہ نے کہا پیارے باقی جتنوں کو ہم نے بنایا اپنی مرضی سے، اور جتنا بھی سونا ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، ہائے کاش میں ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا، کہا تجھے ہم تیری مرضی سے بنائیں گے۔ ایڈا سخی بھی نہیں میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور تسی ٹوٹ نہ پاؤ نا، یہ تو ویسے بھی مدینے سے ہیں، یہ تو میں نے دینی نہیں ہے کسی صورت میں، توجہ ہے توجہ ہے کیا بات، جتنا بھی سونا بندہ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، اے کاش میں ایسا ہوتا ایسا نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا پیارے تجھے تیری مرضی سے بنائیں گے، اس لیے کہ جب میرا یار شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو میرے یار کے دل میں حسرت نہ ہو کہ میں ایسا ہوتا ایسا۔ سنے 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 اب اس کا دوسرا ترجمہ سن لیں اور تقریر ختم۔ کیا کہا صحابی نے؟ کأنک خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کے رب نے یوں عیبوں سے آپ کو پاک پیدا کیا کہ جیسے تیرے رب نے تجھ سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنا، آپ سے پوچھ پوچھ کر۔ جاگ رہے منہ بولنا سبحان اللہ نکلی، جاگ رہے ہوش میں پکے ہونے پسا لینا میں کہوں۔ صحابی نے کیا کہا؟ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا، حضور تو ابھی بنے ہی نہیں، حضور ابھی نہیں بنے، اللہ حضور کو بنانے لگا تو پھر پوچھ کس سے رہا تھا؟ کوئی نہیں سمجھ رہا، کیا جملے وزن ہے، کیا بات ہے، ابھی حضور بنے نہیں ہے، اللہ حضور کو بنانے لگا ہے۔ صحابی نے کہا تیرے رب نے تجھ سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنایا ہے، حضور تو بھی بنے ہی نہیں، تو اللہ پوچھ کس سے رہا تھا؟ واہ واہ، بھائی پوچھا اس سے جاتا ہے جو پہلے ہو، حضور کو تو اللہ بنانے لگا، اللہ محبوب کو بنانے لگا، تو کہا تیرے رب نے تجھ سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنایا، حضور تو بنے نہیں، تو پھر پوچھا کس سے؟ پوچھا کس سے؟ سنیے، ہاں یہ تخلیق وجود محمدی کا موقع تھا، جب حضور کے جسم اطہر کو بنانے کا مرحلہ آیا نا تو نور محمدی تو روز ازل میں بن چکا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، تو اللہ نے محبوب کے نور کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا بتلا تیری زلفیں کیسی بتا،
تیرے ہونٹ کیسے ہوں محبوب، تیرے رخسار کیسے ہوں، تیری چشمان مبارک کیسی ہوں، تیرے ابرو کیسے ہوں، تیری پلکیں کیسی ہوں، تیری ریش کیسی ہو، تیری بینی مبارک کیسی ہو، تیری گردن کیسی ہو، تیرے کندھے کیسے ہوں، تیرا سینہ کیسا ہو، جب تو چلے تو تیری چال کیسی ہونی چاہیے، جب تم بیٹھو تو تمہارا بیٹھنا کیسا ہو، جب تم لیٹو تو تمہارا لیٹنا کیسا ہو، جب تم مسکراؤ تو تمہاری مسکراہٹ کیسی ہو، محبوب جب تو دینے پر آئے تو تیری عطا کیسی ہونی چاہیے، جب تو نوازنے پر آئے تو تیری نگاہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو نور محمدی نے کہا مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے یہی وجہ ہے کیا میرا محبوبہ یہ جو تین بڑا بنائے محبوبہ کیا یہ جو بڑا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے بھاوے تو بولے بھاوے میں بولا آپ دونوں دی کو زبان اللہ یا رسول کہا مجھے ایسا بنا جو مجھے دیکھ لے وہ یہی وجہ ہے جس نے حضور کو دیکھا پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے جب سید نے دیکھا تو کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ اور جب لفظ ختم ہو گیا نا سید کا علم بھی تھک گیا، علم کی بھی بس ہو گئی، لفظوں کی بھی بس ہو گئی، پھر سید نے کہا سبحان اللہ ما اجملہ کا اور ایک باری میرے نال مل کے حضور دے نات خان بنونا سبحان اللہ، ہر بندہ بولے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں بس حضور کے بن جاؤ۔ واہ واہ کیا بات، جسے اللہ 12 نبیوں کے بارے میں نے خود پڑھا ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا، جس امت کو اتنا سونا نبی ملے اس امت کو وفا کرنی چاہیے کہ بے وفائی کرنی چاہیے؟ بولے نہیں آپ ہر بندہ بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے، جو وفادار ہیں نا حضور کے، جن کے خون میں حضور کی وفا شامل ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائے وفا کرنی چاہیے کہ بے وفائی کرنی چاہیے؟ اونچا کرو ذرا ہاتھ اونچا، یہ تو ساڑیاں کمزوریاں جنہ دی وجہ تو ساڑھے نبی دی توہین پہ کر دیں، ان کو پتہ ہے یہ تو اپنے نبی کے نام پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ان کو پتہ ہے یہ تو اپنے نبی کے نام پر ایک جھنڈا نہ ربیع الاول بھی لگا سکا، وہ جانتے ہیں یہ تو اپنے نبی کے نام پر 2 گھنٹے کے لیے کام چھوڑ کر جلوس میں نہیں جا سکتا۔ 8 دن بعد جمعہ ہوتا ہے، اس مسجد کے امام صاحب کون ہیں؟ بیٹھن بزرگ، 8 دن بعد جمعہ آتا ہے، جمعے تو بعد سلام بھی پڑھن دیں، کتنے بندے چلے جان دیں، ادھی تو زیادہ مسجد جتیاں چک کے نکل جاندی ہے، ان کو پتہ ہے یہ تو 8 دن کے بعد اپنے نبی پر سلام نہیں پڑھ سکتا، ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جو بندے جمعہ پڑھ کر حضور پر سلام پڑھے بغیر بھاگ جاتے ہیں، کل حضور کے قیامت کے دن حضور سے کس منہ سے شفاعت مانگے گے؟ کس منہ سے کہیں گے حضور میری شفاعت کر دیں؟ حضور نے اگر یہ کہہ دیا کہ تیرے پاس تو 8 دن بعد بھی ہم پر سلام پڑھنے کا وقت نہیں تھا، میں امید کروں کہ آئندہ یہ غفلت نہیں ہوگی اس کے ضرور سارے نہیں بولے، امید رکھوں کہ آپ سلام پڑھے بغیر نہیں نکلیں گے، امید رکھوں کہ آپ حضور سے وفا کریں، جو گزر گئی ہے گزر گئی ہے، اگلی بے وفائی میں نہیں گزرے، حضور سے وفا ہونی چاہیے۔ اگر امت حضور کی عزت کے لیے اکٹھی ہو جائے نا، اس کافر کو کبھی جرت نہ پڑے ہمارے نبی کی توہین کرنے کی، حضور کے بنو، حضور سے وفا کرو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اس لیے کہ مومن وہی ہے جس کے اندر حضور کی ناموس کے لیے غیرت موجود ہے، جو حضور کی ناموس کے لیے نہیں بول سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، یہ جو روایت ہے نا، یہ جو لا یؤمن احدکم حتی اکون احبہ ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، اس کے مال، اس کی جان سے بھی زیادہ اسے پیارا۔ اور یہ روایت مکے میں نہیں ہے، مدینے میں حضور جا رہے تھے گلی میں، عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر کا، حضور نے جب یہ فرمان کیا نا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مال سے بھی پیارے ہو، اولاد سے بھی پیارے ہو، سارے جہان سے پیارے ہو، لیکن جان سے نہیں۔ جب یہ کہا نا حضور نے ہاتھ چھوڑ دیا، حضور نے کہا تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رونے لگے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسجد نبوی کا نمازی ہوں، میرا ایمان مکمل نہیں۔ لوگوں نے تو سمجھا کہ نماز ایمان کی نشانی ہے،
نماز ایمان نہیں ہے، ایماندار ہونے کی نشانی ضرور ہے۔ ایمان تو حضور کی محبت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تلوار لے کر بدر میں لڑتا رہوں، ابھی بھی میں صاحب ایمان نہیں، میں نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی ہے، ابھی بھی میں ایمان۔ حضور نے کہا تیرا ایمان مکمل۔ رونے لگے جب حضور نے روتے ہوئے دیکھا تو حضور نے یوں سینے پر ہاتھ رکھ کے پھیرا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رب کی قسم حضور کا ہاتھ بعد میں جدا ہوا، حضور کی محبت جان سے زیادہ پہلے میرے کلیجے میں داخل ہو گئی۔ حضور کے بنو گے حضور کے، وفا کرو گے حضور سے، سارے نہیں بولے۔ حضور کی خاطر مرنا پڑا تو مرو گے، ہاتھ کھڑا کریں جو حضور کی خاطر مرنا چاہتے ہیں، اونچے کر کے، منافقوں کی طرح نہیں، عاشقوں والے ہاتھ۔ مرنا پڑا تو مرو گے، حضور کی خاطر جان دینی پڑی تو دو گے، اولاد دینی پڑی تو دو گے، قربانی دینی پڑی تو دو گے، دوڑو گے تو نہیں نا، بھاگو گے تو نہیں نا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو حضور کے لیے مرتا نا حضور اسے مرنے نہیں دیتے، جو حضور کے لیے مرتا ہے حضور اسے مرنے۔ علم دین شہید مر گیا کہ زندہ ہے؟ غازی ممتاز مر گیا کہ زندہ؟ بولیے بولیے، سلطان صلاح الدین ایوبی مر گیا کہ زندہ؟ سلطان باہو مر گیا کہ زندہ؟ داتا صاحب مر گیا کہ زندہ؟ بابا صاحب مر گیا کہ زندہ؟ تو حضور کے لیے مر تو صحیح، مدینے والا مرنے نہیں دیتا ہے۔ ارے جو حضور کے لیے زندگی جیتا ہے حضور تو اسے مرنے نہیں دیتے، تو جو حضور کے لیے جان دے دے مدینے والا اسے کیسے مرنے دے سکتا ہے؟ بس حضور سے وفا کر، اور فرانس کا بائیکاٹ کریں گے ہم۔ کوئی چیز فرانس کی بنی ہوئی نہیں، جس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ اور پاکستان کی حکومت کو سفیر نکالنا پڑے گا۔ 15 تاریخ کو بابا جا رہا ہے اسلام آباد، دھرنا ہو رہا ہے فیض آباد، اور جب تک سفیر نے نکلے گا دھرنا ہو۔ ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں حضور کی عزت کے لیے نکلنا پڑا تو یہاں نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ ہاں، عمران خان کو یا حضور سے تعلق رکھنا پڑے گا یا فرانس، جس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن اس ملک کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن اس ملک کی کوئی بنی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر غیرت ہے تو آپ ایمان والے ہیں۔ ایک بات میری اور سن لیں، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ حضور نے جتھے انیاں منیاں نہیں گور کروں بھی من لے سو، سارے نہیں بولے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا جس نے قرب قیامت میں کسی سید کی عزت کی، میں ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جس نے قرب قیامت میں کسی سید کی ضرورت کو پورا کیا، میرا وہ بیٹا یا بیٹی اس سے بدلہ نہ دے سکے، تو قیامت کے دن میں محمد